बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ सुलेमान। आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की, उनके दौरा सिंध की। दौरा सिंध कैसा रहा, उनका अगला हदफ क्या होगा, तहरीक इंसाफ 8 फरवरी की जो कॉल दी है क्या उसमें कामयाब हो पाएगी। क्या वजह है कि जो दौरा बहुत इस्तकबाल के साथ, खुशी और मोहब्बत के साथ शुरू हुआ, उसका इख्तिताम तलखी और इल्ज़ामात के ऊपर हुआ। तो ये सब आज के वीलॉग में इस पे बात करेंगे। तो वीलॉग का आगाज़ करते हैं सुहेल अफरीदी के दौरे सिंध से। सुहेल अफरीदी पंजाब के बाद जो है उन्होंने दौरा सिंध किया। दौरे सिंध का आगाज़ जो है वो बड़े पुरतपाक इस्तकबाल के साथ हुआ। उनको सिंधी टोपी और अजरक पहनाई गई और बड़ी मोहब्बत का इज़हार जो है नज़र आया। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सुहेल अफरीदी को कहना पड़ा कि सिंध की जो फस्तायत है वो याद रहेगी। तो मामला यहाँ से शुरू हुआ कि उन्होंने कराची के अंदर जो जलसा रखा उसकी इजाज़त दी गई। फिर उसके अंदर बताया गया कि मज़ार कायद जो है वो वफाक के अंडर आता है, तो वहाँ पे आप जलसा ना करें। और उसके बाद जब उन्होंने जलसे का आगाज़ किया तो फिर वहाँ पर कुछ रुकावटें भी थीं और कारकुनान की जानिब से जो है वो कंटेनर भी हटाए गए और पथराव किया गया पुलिस के ऊपर। तो दूसरी जानिब से पुलिस ने जो है वो लाठी चार्ज किया, जिसकी वजह से माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब भी जहाँ हुआ। और वहाँ पे फिर उनको कहना पड़ा सुहेल अफरीदी को कि पंजाब और सिंध हुकूमत ने हमारे साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं किया। पीटीआई ने जो अपना जलसा किया, अगर इस जलसे के हवाले से बात करें तो ये जलसा इस हवाले से बड़ा कामयाब हम कह सकते हैं कि एक अरसे दराज के बाद जो है वो तहरीक इंसाफ की कोई सिंध के अंदर, ख़ासतौर पे कराची के अंदर एक्टिविटी नज़र आई। इलेक्शन के बाद कोई इतनी बड़ी एक्टिविटी वहाँ पर नहीं हुई और सुहेल अफरीदी का ये पहला दौरा था बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के। वो कराची गए, उन्होंने अपने लोगों को मोबिलाइज़ किया और जहां लोग उनके नाकदीन कह रहे हैं कि वहां तादाद 5,000 से ज़्यादा नहीं थी, तो ऐसा नहीं है। जो गैर जानिबदार ज़राए हैं उनके मुताबिक 15 से 20,000 से ज़ायद लोग जो हैं कमोबेश उस जलसे के अंदर मौजूद थे। तो इसका मतलब है कि जो तहरीक इंसाफ की कराची के अंदर सपोर्ट तो मौजूद है, लेकिन उसको मुतहर्रिक करने की ज़रूरत है। और उसके लिए पहली चीज़ तो ज़रूरी है कि आया जो पार्टी के रहनुमा वहाँ पर हैं वो आपस में मुत्तहद हैं, आया वो ख़ुद मुतहर्रिक हैं। हम देखते हैं 5 साल सदर रहने वाले आरिफ अलवी जो तहरीक इंसाफ के बड़े सरगर्म रहनुमा रहे, लेकिन इस जलसे के अंदर उनकी कमी नज़र आई, वो कहीं नज़र तो नहीं आए और ना उन्होंने कोई जलसे में शिरकत की, ना उनकी वैसे कहीं पे प्रेजेंस जो है वो नज़र आई। तो जो लोग इक़्तिदार के अंदर तहरीक इंसाफ के साथ रहे हैं, तो अब इस मौके पे उनका ना नज़र आना भी सवालिया निशान है कि वो कहाँ पे हैं। और यही वजह है कि महमूद खान अचकज़ई ने भी कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो अपने रहनुमाओं से, जो पार्टी कायदीन हैं उनसे मायूस हैं, इसलिए वो उनको बुरा भला भी कहते हैं। तो वो उनको बुरा भला ना कहें और 8 फरवरी के लिए जो है तैयारी करें। लेकिन इस तैयारी के लिए ये भी तो ज़रूरी है कि जो रहनुमा है, जो पार्टी को लीड कर रहे हैं, वो पहले ख़ुद आगे लगें और फिर कारकुनान को साथ लेकर निकलें। और जहाँ तक सुहेल अफरीदी की बात है तो बिलाशुबा वो पंजाब भी आए, मुतहर्रिक भी रहे, कुछ एक्टिविटी पंजाब के अंदर भी जनरेट हुई और यहाँ से वो सिंध के दौरे पे गए। सिंध के अंदर भी उनको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि वो हैदराबाद जो है, पहले उनका कोई बाहर से ख़िताब था वो कैंसिल हुआ, वापसी पे उन्होंने कहा कि रुकावटें खड़ी की गई और बड़ी मुश्किल से जो है वो वापस जो है वो कराची पहुँचे।
لیکن اس سارے ایونٹ کے اندر یہ ضرور ہوا کہ کراچی کے اندر جو تحریک انصاف کی ایک ایکٹیویٹی تھی، جو سرگرمیاں ہیں وہ دوبارہ شروع ہوئی ہیں، لوگ دوبارہ باہر نکلے ہیں، تو آیا وہ اس مومنٹم کو جاری رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے، کیونکہ سہیل افریدی تو واپس خیبر پختونخوا چلے گئے، تو آیا جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ اتنے متحرک رہیں گے کہ وہ اپنے کارکنوں کے ساتھ رابطہ رکھیں اور ان کو 8 فروری تک متحرک رکھیں، تاکہ یہ جو انہوں نے 8 فروری کی کال دی ہے اس کو کامیاب بنایا جا سکے۔ تو اس حوالے سے تو جو کراچی کے قائدین ہیں ان کا امتحان ہے کہ وہ وہاں پر کیا کرتے ہیں، آیا وہ اس کے لیے اپنی تیاری رکھتے ہیں اور لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ جو 8 فروری کی کال دی گئی ہے، اس 8 فروری کی کال کے لیے تو یہ دیکھنا ہے کہ لوگ 8 فروری کو کتنے نکلتے ہیں تو کامیاب ہے، نہیں نکلتے ویسے تو پہیا جام کیا، اور لاہور کے اندر تو جو زندہ دلانے لاہور ہیں وہ تو 8 فروری کو بسنت بنا رہے ہوں گے، لیکن بقایا ملک کے اندر دیکھتے ہیں کہ کتنا کہ پہیا جام رہتا ہے، ہڑتال ہوتی ہے، اتوار کا روز بھی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ڈی چوک کی کال بھی دی ہوئی ہے، دینی ہے، تو اب آیا اس کامیابی کے بعد یہ ڈی چوک کی کال کب دیتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے بھی ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ جو ایک ونڈو بنتی ہے وہ اگر 8 تاریخ کو یہ کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ کال دینا چاہتے ہیں ڈی چوک کی، تو اس کے لیے ان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ 17 18 یا 19 فروری سے رمضان شروع ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے 9 سے لے کے 17 تاریخ تک ان کے پاس ایک ونڈو ہے جس کے اندر یہ دے سکتے ہیں۔ سردی بھی بہت، اس کی شدت کا بھی خیال کرنا ہوگا، خاص طور پہ اسلام آباد کے اندر تو سردی بھی بہت ہے، آیا اس سردی کے اندر لوگ نکل سکیں گے؟ اور اگر یہ 9 سے لے کے اور 17 یا 18 تاریخ تک جب رمضان شروع ہو رہا ہے، تو اگر اس کے اندر کوئی کال نہیں دیتے ڈی چوک کی، تو یہ بات پھر مارچ کے تیسرے ویک میں چلی جائے گی، یعنی عید کے بعد ہی کوئی کال دی جا سکتی ہے، کیونکہ رمضان کے اندر بظاہر تو ایسا نظر نہیں آتا کہ روزے رکھ کے لوگ باہر نکل سکیں، ان کے لیے مشکل ہوگا اس سردی کے اندر۔ تو اس ساری چیز کو بھی انہوں نے دیکھنا ہے کہ آیا یہ رمضان کے سے پہلے ڈی چوک کی جو کال ہے وہ دیتے ہیں یا پھر رمضان کے بعد اس کے لیے نکلتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے سندھ کے دورے کی، تو انہوں نے اس سے کیا حاصل کیا، تو یہ ضرور ہے کہ لوگ موبلائز کر لی ہیں۔ پنجاب کے اندر کچھ مسئلے مسائل رہے، لیکن یہاں پہ بھی تھوڑی پارٹی کے اندر جو ہے وہ ہل جل دیکھنے میں نظر آئی ہے۔ اور اس کے بعد آیا یہ دوروں کے بعد 8 فروری سے پہلے کسی اور صوبے کے اندر بھی جاتے ہیں یا نہیں، اور یا دوبارہ پنجاب کا رخ کرتے ہیں یا نہیں۔ لیکن پنجاب کے حوالے سے ایک بات بتاتا چلوں، کیونکہ پنجاب کے اندر جب یہ آئے تھے تو ہنگامہ آرائی جو ہوئی تھی، اس حوالے سے جو آئی جی پنجاب ہیں انہوں نے اپنی جو رپورٹ ہے وہ صوبائی وزیر داخلہ جو ہے ان کو بھجوا دی ہے۔ اب اس کے اندر جو ہنگامہ آرائی ہے اس کی رپورٹ وہاں چلی گئی ہے۔ تو دوسری جانب جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس حوالے سے بھی جو سہیل افریدی ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ جو فرینسک رپورٹ آئی ہے اور جو بھیجی گئی اس کے اندر بھی ان سمیت جو دیگر لوگ ہیں ان کے نام شامل ہیں، جس کے اندر کامران بنگش ہیں، تیمور جھگرا ہیں، اس کے علاوہ عرفان سلیم جو ہے ان کی جو فرانسک کی جو ہے وہ تصدیق ہو گئی ہے، اور پنجاب فرانسک سائنس لیبارٹری نے پشاور پولیس کی درخواست پر 9 مئی کے واقعات سے متعلق جو ہے ویڈیوز کا تفصیلی تجزیہ کیا۔ یہ 16 ویڈیوز تھی جو بھجوائی گئی۔ سہیل افریدی کی پروفائل تصویر کو 9 مئی کی ویڈیوز میں موجود شخص سے موازنہ کیا تو اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ یہ جو دونوں تصاویر ہیں وہ ایک ہی شخص کی ہیں۔
تو اب ان کو اس حوالے سے بھی مشکل کا سامنا ہے، اور اسی حوالے سے آج جو صوبائی وزیر اطلاعات ہیں عظمہ بخاری، انہوں نے بھی کہا کہ 9 مئی کے ملوث لوگ سزا بھگت رہے ہیں، لیکن ہم سیاسی انتقام نہیں لے رہے۔ رانا ثناء اللہ پہ جس طرح منشیات ڈالی گئی تھی، ہم نے ایسے کسی کے اوپر کیس نہیں بنایا منشیات ڈال کر۔ انہوں نے کہا فرانزک رپورٹ لاہور کیوں بھجوائی گئی، اس پہ اعتراض کیا جا رہا ہے۔ جو یہ اعتراض کر رہے ہیں وہ یہ بتائیں کہ 13 سال سے کے پی کے میں کیا کر رہے تھے، یعنی انہوں نے خیبر پختونخوا میں چیزیں کیوں نہیں بنائی، کیوں پنجاب آنا پڑتا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بچے جو چائلڈ لیبر پر مجبور ہیں، وہ بھی دیگر صوبوں کا رخ کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے خیبر پختونخوا میں اندر کیا کام کیے ہیں وہ اپنے کام کے حوالے سے بتائیں۔ تو اس سرد موسم کے اندر لگ رہا ہے کہ سیاست آگے اور گرم ہونے جا رہی ہے۔ سہیل افریدی کا ٹاسک ہے کہ 8 فروری تک اپنی جماعت کے لوگوں کو متحرک کرنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اسٹریٹ پاور شو کرنی ہے۔ تو کم سے کم کراچی کے اندر جو انہوں نے جا کے جلسہ کیا ہے، تو انتخابات کے بعد یہ ایک پہلا ایسی ایکٹیویٹی تھی جس کے اندر ایک بڑی تعداد کے اندر جو ہے، ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ جو ہیں وہ نکلے ہیں۔ یہاں سے پی ٹی آئی کی سپورٹ بھی کراچی کے اندر نظر آئی ہے۔ تو آیا وہ اس مومنٹم کو جاری رکھ پائیں گے، یہ دیکھنا ہے۔ اور 8 فروری کی کال کے حوالے سے بظاہر لگتا نہیں ہے کہ 8 فروری کے بعد جو ڈی چوک کی کال دینی ہے وہ فیبری میں دی جا سکے گی۔ تو اگر یہ فیبری میں نہ دی گئی تو یہ بات عید کے بعد چلی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔